بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لمبی حدیث کے کئی ٹکڑے اور حصے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اسی کا آخری حصہ آج پیش کیا جاتا ہے۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي یا عمر اتدری من السائل۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ یعنی سوال کرنے والے چلے گئے، فلبثت مليا تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا، ثم قال لي یا عمر اتدری من السائل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو کہ یہ سائل کون ہیں، سوال کرنے والے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں، تمہارے پاس تمہارے دین کو سکھانے آئے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وَرَوَاهُ ابو ہریرہ مع اختلاف، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی یہ حدیث شریف جو آپ نے سماعت کی، اس کو حضرت عمر نے روایت کیا تھا اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا ہے، مگر الفاظ میں کچھ فرق ہے، مفہوم ایک ہے اور کچھ الفاظ کا اضافہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ روایت کیا، وفیہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ اس طرح ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ثُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، اور جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، یعنی جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہروں گونگوں، یعنی جو آج حضور کے زمانے میں ننگے بدن رہتے تھے اور بہرے گونگے تھے، وہ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فی خمسین لا یعلمہن الا اللہ، ثم قرأ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث الآیہ، یعنی ان 5 میں سے ہے، قیامت کا علم ان 5 میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی کہ قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، وہی مہ برساتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی امام مسلم و بخاری دونوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ اب حدیث شریف کی شرح ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ یا عمر تدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ کون ہیں، تو حضرت عمر نے عرض کی اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ حدیث شریف کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا ادب ہے کہ اللہ اور رسول کے سپرد کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ادب اور اس جملے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ ملا کر کرنا شرک نہیں، جیسا کہ موجودہ زمانے کے بعض بدعقیدے کہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ملاؤ بس فوراً شرک کی چرخی چلنے لگتی ہے، اور شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے لگتے ہیں کہ اللہ کے برابر آپ نے حضور کا نام پیش کر دیا، حالانکہ یہ ظالم خود 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام اذان میں پکارتے ہیں۔
اور حضرت عمر نے اللہ و رسول و عالم، بلکہ صحابہ کی عام عادت تھی کہ جو بات معلوم نہ ہوتی اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول دونوں کی طرف سپرد کرتے، بلکہ سنت صحابہ ہے، یہ شرک نہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول جانیں، اللہ رسول فضل کریں، اللہ رسول رحم فرمائیں، اللہ رسول بھلا کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضور کو خبر تھی کہ یہ سائل جبرائیل ہیں، اگرچہ وہ انسان کی شکل میں تھے، وہاں پر کوئی نہیں پہچان سکا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی شکل میں ہونے کے باوجود پہچان لیے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور کی نظر اور صحابی کی نظر برابر نہیں، ورنہ جس طرح حضور ان کو پہچان لیے تھے انسانی شکل میں ہونے کے باوجود کہ یہ انسان نہیں بلکہ جبرائیل ہے، لباس انسانی میں ہیں، اسی طرح صحابی بھی۔ اس کے بعد حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، کہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، اور لوگ جب اس پر عمل کریں تو جبرائیل کی اطاعت نہیں بلکہ حضور کی اطاعت ہو۔ جبرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جبر کے معنی ہیں عبد کے، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی یہ کہ قیامت کب آئے گی، بات ہے علم عطائی کا انکار نہیں، کیونکہ علم عطائی اللہ تعالیٰ ان علوم کو کسی کو دیتا بھی نہیں، اس کا کوئی تذکرہ آیت میں نہیں ہے، لہذا یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو دیتا بھی نہیں، یہ صحیح نہیں۔ کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، اور یہ ساری چیزیں فرشتہ کاتب تقدیر جس کو اللہ بھیجتا ہے، اور ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، جیسا کہ کاتب تقدیر کو اللہ تعالیٰ خود عطا کر کے ان چیزوں کا علم بھیجتا ہے۔ اسی طرح ملک الموت کا علم دیا جاتا ہے، ملک الموت کو تب تو آتے ہیں، اور اگر ان کو معلوم ہی نہ ہو، ان کو علم ہی نہ دیا جائے کہ آج کون مرے گا، تو پھر وہ روح کیسے قبضے؟ یہاں پر علم عطائی کی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ مراد و مقصود ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو تخمینہ یا قیاس سے جانی جا سکیں، کہ یہاں پر فلاں کافر مارا جائے گا، یہاں پر فلاں، تو اگر کون کہاں مرے گا اس چیز کا علم اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا بھی نہیں، تو ہمارے